مدینۃ المنورہ میں ایک وادی ہے جسے وادی جن کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، یہ جو وادی بیدا ہے جسے ہمارے عرف میں آج کل کے دور میں وادی جن بھی کہا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے اسے ماضی میں کشش مدینہ کا نام بھی دیا کہ مدینہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مرحوم عامر لیاقت صاحب کا ایک اور آرٹیکل کافی زمانہ پہلے میں نے پڑھا تھا ایک اخبار میں۔ اب اس کی کیا حقیقت ہے، میں اس وادی جا چکا ہوں، اور وہ جو وہاں پر کشش ثقل کا کم ہونا ہے وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ گاڑی خود بخود 60 سے 70 کے درمیان اسپیڈ پر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پانی روڈ پر ہم نے ڈالا تو وہ پانی بلندی کی طرف جانا شروع ہو گیا، تو لوگوں نے اسے نام دے دیا وادی جن کا، اور اس معاملے کو انہوں نے جوڑ دیا جنات کی کارستانیوں کے ساتھ۔ تو میں اس کی کچھ حیثیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں وادی جن کے حوالے سے کوئی اس کی حیثیت نہیں ملتی، البتہ یہ جو مقام ہے جسے وادی بیدا کہا جاتا ہے، اس میں بھی دو تلفظ ہیں، ایک ہے ضاد کے ساتھ، صاد ضاد، بیضا انڈا جسے کہا جاتا ہے، اور دوسرا تلفظ ہے بیدا دال کے ساتھ، دال اور ذال۔ اب حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ایک میری نظروں سے گزری، اس میں جو لفظ ہے وہ بیدا دال کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نافع بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گروہ جو ہے وہ کعبے پر حملہ کرے گا۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، کہ جب وہ لشکر جو مکہ پر حملہ آور ہوگا، کعبے پر حملہ آور ہوگا، جب وہ مقام بیدا پر ہوں گے تو انہیں خسف کر دیا جائے گا، یعنی زمین میں دھنسا دیا جائے گا، بِأَوَّلِهِمْ ان کے اول سے، وَآخِرِهِمْ آخر تک۔ اس کے بعد ایک پوری حدیث مبارکہ ہے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ یہ احادیث مختلف کتب احادیث میں موجود ہیں۔ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بیدا کا ذکر کیا، جو کہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے درمیان ایک مقام ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی کہ مستقبل میں ایسا ہوگا کہ وہاں پر قوم کو دھنسا دیا جائے گا۔ تو وادی بیدا کی حقیقت اور حیثیت اسی قدر ہے۔ بقیہ یہ جو معاملہ ہے کہ وہ وادی جن ہے، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے، گاڑیاں خود چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ صرف اور صرف توہم پرستی یا یوں کہہ لیجئے لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے۔ اس طرح کے جو مقامات ہیں جہاں پر جسے گریوٹی کہا جاتا ہے، کشش ثقل کم ہو جاتی ہے، جس کی بنا پر یہ معاملہ ہوتا ہے، اس طرح کے 80 مقامات پوری دنیا میں موجود ہیں، عرب دنیا کے اندر بھی موجود ہیں، اور یورپین ممالک میں بھی، یعنی ابھی تک 80 مقامات ایسے دریافت ہو چکے ہیں کہ جہاں پر گریوٹی کا معاملہ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے چیز جو ہے وہ بلندی کی طرف جاتی ہے، اور پھر اس کی ایک اپنی تحقیق ہے سائنسدانوں کے مطابق کہ یہ کیوں ہوتا ہے۔ اور یہ عمومی طور پر جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر زیادہ ہوتا ہے، چونکہ وہاں پر سطح زمین جو ہے وہ ہموار نہیں ہوتی، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سائنسدانوں کی ریسرچ کے مطابق کہ جو چڑھائی ہے اسے انسان اترائی سمجھ رہا ہوتا ہے، جو اترائی ہے اسے چڑھائی سمجھ رہا ہوتا ہے، اور گریوٹی کا، کشش ثقل کا کم ہو جانا ہوتا ہے، جس کی بنا پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم تو ماشاءاللہ ایسی قوم ہے کہ جسے جس طرف لگا دیں اس طرف لگ جاتی ہے، اور بس اس قوم کو کوئی مداری ملنا چاہیے تو یہ اس مداری کے تماشے پر جمع ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر جو زیارت کروانے والے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ بزنس بن چکا ہے، تو وہ وادی جن کے نام پر وہاں پر لوگوں کو لے جاتے ہیں، اچھے خاصے پیسے بھی وصول کرتے ہیں، اور لوگ بھی طرح طرح کی کہانیاں گڑھ لیتے ہیں۔ ایون جن لوگوں نے کشش مدینہ کا اسے نام دیا وہ بھی غلط ہے کہ مدینہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ اب عشق کے حوالے سے ہم بات کریں تو کشش مدینہ تو کیا ہی بات ہے، دنیا یعنی عاشق رسول دنیا کے کسی کونے میں ہو تو مدینہ اسے اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن اس وادی کو کشش مدینہ کا نام دینا اور اس پر ایک پوری بحث قائم کرنا، یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو وادی بیدا کا میں نے ذکر کر دیا کہ اس قدر حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جہاں پر ایک قوم کو دھنسا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس وادی کی
کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ کا مدینۃ المنورہ جانا بھی ہوتا ہے تو آپ مقدس مقامات پر جائیں، یہ تو کوئی مقدس مقام بھی نہیں ہے۔ لوگ تفریح کے لیے فیملیز کے ساتھ چلے جاتے ہیں، چونکہ تھوڑی دور ہے یہ وادی، ایک لانگ ڈرائیو ہو جاتی ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ ایک آدھ بار آپ چلے بھی گئے، جیسے میں دیکھنے چلا گیا تھا، ایک محبت کرنے والے تھے، پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہ لے کر چلے گئے، دیکھ کر آ گئے، اور پھر تجسس بھی تھا کہ اس کے بارے میں تھوڑی تحقیق کی جائے کہ کیا معاملہ ہے، اور اس وقت بھی میں نے غالباً اس پر ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا۔ تو المختصر یہ ہے، جنہوں نے پوچھا، وادی جن اس کا نام ہی نہیں ہے، وادی بیدا کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اس مقام کو دال یا دعاد کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو وادی بیدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہی مقام ہو، وہ کوئی اور مقام بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ کا ذکر ہو، لیکن اگر ہے بھی تو وہ خصف کے اعتبار سے ہے، وادی جن کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عقائد و نظریات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔